السلام علیکم، آداب، تامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر داخلہ امت شاہ سوموار کے بعد دوپہر دورے کشمیر پر سری نگر پہنچیں گے۔ شہر سری نگر اور دیگر مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، حساس مقامات پر ڈرون کے ذریعے ہوگی نگرانی۔ حکومت ریزرویشن کے معاملے پر مخلص کچھ لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ کابینہ پینل نے سری نگر میں کئی وفود سے ملاقاتیں کی، ریزرویشن کو لے کر ان سے رائے لی۔ سکینہ اتو۔ ترال میں دارالعلوم میں آتش زدگی کی بھیانک واردات، رونما 10 سالہ طالب علم جاں بحق، 6 دیگر زخمی، علاقے میں صف ماتم کی لہر۔ کپواڑہ میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، مجرمانہ مواد برآمد۔ پولیس کینسر میں مبتلا مریض سفر کے دوران موت کی آغوش میں چلا گیا، سنگلدان سے سری نگر جانے والی ریل گاڑی میں افسوسناک منظر دیکھنے کو ملا۔ اور وادی کشمیر میں آوارہ کتوں کی ہڑبونگ، اتوار کو صرف ایک دن 44 کاٹنے کے واقعات، رونما سری نگر کے مختلف علاقوں میں کئی خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل یعنی سوموار کے بعد دوپہر کشمیر وارد ہو رہے ہیں، جس کے چلتے شہر سری نگر اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ امت شاہ کے دورے کشمیر کے پیش نظر ڈرون خدمات بھی استعمال میں لائی جا رہی ہیں۔ ادھر کئی مقامات پر مسافروں اور گاڑیوں کی باریک بینی سے چیکنگ بھی کی جا رہی ہے، جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے لیے فورسز کو 24 گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے اتوار کو کہا کہ حکومت اور کابینہ ذیلی کمیٹی ریزرویشن کے معاملے پر مخلص ہیں اور حلف نامہ غلط طریقے سے داخل کیا گیا ہے۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر برائے سماجی بہبود سکینہ اتو نے کہا کہ پینل نے آج کئی وفود سے ملاقات کی اور ریزرویشن کے معاملے پر ان کی رائے لی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلے ہی پینل تشکیل دیا ہے اور وہ 6 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر تنقید کرنے والوں کو 6 ماہ کے بعد اس کے خلوص کا پتہ چلے گا جب پینل اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریزرویشن کے معاملے کے لیے پرعزم اور مخلص ہے۔ ترال میں واقع دارالعلوم میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھنے کے بعد ایک المناک واقعے میں ایک 10 سالہ لڑکا ہلاک جبکہ 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ عین شاہدین کے مطابق شاہ اول ہمدان دارالعلوم ترال میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، جلد ہی اس نے پورے دارالعلوم کو لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کے ساتھ ہی وہاں مقامی لوگوں نے پولیس کی مدد سے آگ بجھانے کے لیے کارروائی شروع کر دی، تاہم جب تک آگ پر قابو پا لیا گیا تب تک دارالعلوم کی پوری عمارت جل کر خاکستر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ایک 10 سالہ لڑکا یاسر احمد ولد بشیر احمد ساکنہ کرمولا ترال جاں بحق ہو گیا جبکہ 6 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ سنگلدان سری نگر ٹرین میں اتوار کی صبح افسوسناک منظر دیکھنے کو ملا جب ایک مسافر بشیر احمد شان کی سفر کے دوران ٹرمینل سٹیج کے کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ عین شاہدین کے مطابق یہ اس وقت ہوا جب شان اپنے بیٹے وسیم احمد شان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جس نے اپنے والد کی موت کا مشاہدہ کیا تھا۔ محمد سلطان شان ساکنہ سنگلدان کے مطابق ان کا والد بشیر احمد شان کافی عرصے سے علیل تھے اور ان کی صحت کی کمزور حالت چلتی ٹرین میں ان کی قبل از وقت موت کا سبب بنی۔ معلوم ہوا ہے کہ مریض کی موت کے بعد جب ٹرین نوگام سری نگر ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو ٹرین احترام کے ساتھ رک گئی جبکہ شان کی لاش کو احترام کے ساتھ اس سے اتارا گیا۔ ادھر ریلوے پولیس نے غمزدہ خاندان کے ساتھ گہرے تعزیت کا اظہار کیا اور اس المناک نقصان سے ہونے والے بے پناہ غم کو تسلیم کیا۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔